أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اور دوسری کمزوریاں اور اسے سیکھنے کی وجہ سے اس بات کا امکان رہتا ہے کہ بعض والوں کو پورا کر سکتے اور میری ایک سال سے زیادہ ہو جائے گی قابل نہیں ہے کہ میں پوری طرح
تقریر کروں کیا ہوگا ایسی مصروفیت اس سے بولنا خراب ہو گیا بول پڑا. اس وجہ سے نصیحت دیکھا جاتا ہے کہ کچھ قاری صاحب کا اخلاص اور پھر کچھ آپ لوگوں کا اختیار بھی کچھ سالی میں سلام اور میں اس کو بڑا ایک تو پروگرام میں ترتیب آج صاحب نے میرے آج سے قدیم کر دی اور اس پر میں ان کا پروگرام میں شاید آگے سے بڑا کرنا نہیں تھا لیکن ہمارے صاحب نے میری سہولت کی وجہ سے صرف تقریب ہی کر رہا تھا اور میں آپ کے سامنے کوئی مبارکے سے کام نہیں دے رہا ہوں یا کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں لیکن میں حقیقت بھی ہے کہ میں آپ یہ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں جو میں تو بتا رہے ہیں تقریر کرنا آواز کرنا یہ اہم لوگوں کی قابل لوگوں کی ذمہ داری ہے اور میری چیزیں ہے انسان کی خبر ایسے اللہ کو بلاتے رہتے ہیں کہ تقریر آواز تفصیل سنیں اور میں تو بھی سوچ رہا تھا کہ بھائی کچھ قاری صاحب نے میرے پروگرام کو ہلکا کر دیا کچھ تھوڑا سا میں ہلکا کر دوں اور اس کے لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ نے نام سنا ہوگا ایک شخص گزرا ہے میں رمضان سے کافی دیا جاتا ہے ایمان میں ایک شخص گزرا ہے اس کا نام تھا رسول اللہ سبق آموز اس کے لڑکی ملنے اور اس کے بعد دولت سے اور جائے کسی جمعے سے بتا تھا اس کو کوئی نام محمود کا یہ کوئی بہت بڑا وہ ایسا عالم اور علامہ نہیں تھا لیکن ہاں کچھ حکمت کی باتیں کچھ دانائی کی باتیں ہو کرتا ہے تو لوگ اسی طرح اور اکثر و بیشتر لوگ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کبھی نہ کبھی مولا نصیر الدین کو پکڑے اور پکڑ کے نربھر کر دکھائے اور دکھا کے کہیں کہیں تکلیف مولا نصیر الدین بیچارے اپنے خان بچانے کے لیے اس چکر میں تکلیف دینا معمولی بات نہیں ہے بڑی ذمہ داری کی بات ہے جہاں پر میں سر کھپاؤں گا اور بڑا کھاؤں گا تو کچھ نہ کچھ کہتے ہوتا ہے ایک مرتبہ لوگوں نے گھیر لیا اور گھیر دکھا کہ نہیں ملا صاحب آج تو آپ کو تبدیل کرنی ہی ہوگی ہم آپ کو نہیں کریں گے جب لوگوں نے پکڑ کے دکھا ہی دیا نمبر پر تو انہوں نے کہا کہ اچھا بڑے لوگ اسرار کا جو باقی تقریر میری مختصر ہوگی لمبی
چھوڑی تکلیف ہوئی. لوگوں نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کسی اپنی چھوڑے کے لیے مختصر نہیں ہمیں اسلام ہجر سے آپ کو تو اللہ نصیر الدین جب بیٹھ کے لوگوں سے یہ پوچھا کہ بھائیوں میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تقریب میں آج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں کیا تقریب کروں گا؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمیں اللہ نصیر الدین ناراض ہو کے ممبر سے اٹھ کے اور اتر کے چلے گئے اور یہ کہتے کہ بھائی آپ لوگ بہت نالائق ہیں کہ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا تقریر کرنے والا ہوں. تو ایسے لوگوں کے سامنے میں کیا تقریر کروں وہ آخر دعوانا خیر لوگ دیکھتے رہے اللہ نصیر الدین پھر کوئی موقع آیا اور پھر اسی طریقے پر ان کو ممبر میں بٹھایا تو بیٹھتے ہی انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھائیوں پتہ ہے کچھ کہ میں کیا تقریر کروں گا؟ تو پچھلا واقعہ جو تھا وہ لوگوں کے ذہن میں تھا تو سب نے کہا کہ ہاں صاحب ہمیں معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ جب سب کو پتا ہے کہ میں کیا تقریر کرنے والا ہوں تو تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اسی پہ عمل کرو وہ آخر دعویٰ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے مجھ سے یہ کہو کہ بھائی اندازہ نہیں تو مشکل کہو کہ اندازہ ہے تو مشکل. اچھا ہم بھی مانیں گے نہیں پھر کبھی پکڑیں گے میرے کو. تو پھر ایک موقع پر پکڑا ان کو اور بٹھایا کے ساتھ تقریر کر لیجیے. اب کے لوگوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ آدھے لوگ یہ جواب دیں گے نہیں پتا ہے اور آدھے لوگ یہ کہیں گے. چنانچہ جب انہوں نے بیٹھ کے سوال کیا کہ بھائیوں پتا ہے میں کیا تقریر کرنے والا ہوں تو نمازیوں نے آخر میں یہ کہا کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں آپ کیا کہنے والا اور آدھے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیا کہنے والا. تو اللہ نصیر الدین نے یہ کہا جن لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیا بات کروں گا وہ انہیں بتا دیں جنہیں پتا نہیں ہے آخر دعوانا ہے. میں نے بھی یہ سوچا کہ علی صاحب نے میرا پروگرام میں ہلکا ہی کیا تو میں بھی ہلکا کر کے یہ پوچھ لوں کہ بھائی آپ کو معلوم تو ہے قدر کے سلسلے میں ایک آدمی کیا کوئی تقریب بیچارہ کیا باتیں کہتا ہے آپ کے ذہن میں تازہ ہے؟ اگر ہے تازہ تو بس اسی کے اوپر عمل کیجیے اور میں اپنے تقریب کو یہی ختم کروں. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھے ایک مزاج کی بات ہے لیکن عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ لمبی چوڑی تقریر نہ میں کر سکتا ہوں نہ میرے بس کی ہے اور نہ آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ لمبی چوڑی تقریر یا بھاری اور سکیم تقریر کہاں سے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کدال لے کے کوئی کرپی لے کے کوئی کچلا لے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں سڑک پر مصنوعی کہ کوئی آئے اور آگے وہ بیٹھا ہی اس لیے ہے وہ بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ وہ وہاں مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے. یہ آدمی جو مشقت کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کو کوئی شخص اپنے گھر پہ مزدوری کے لیے اگر لے جائے تو صبح 8 بجے سے جب یہ اپنا کام شروع کرے تو اب جب اس کی دہائی ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے 5 بجے کا وقت جب قریب ہے تو 4 بجے اب اس کے اندر اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ یہ اپنے کام کے علاوہ کوئی اور
یہ اپنی مزدوری پوری کر سکتا ہے۔ یہ جس مشقت کے ارادے سے نکلا تھا اب وہ مشقت کرے وقت اب ختم ہو رہا ہے، اب اجرت ہو رہا ہے۔ اور 5 بجے کے بعد جب یہ اپنے گھر پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ یہ اٹھ کے مٹکے میں سے ایک گلاس اگر پانی پینا چاہے تو پی لے۔ گھر والے بھی اس کی خاطر کریں گے کہ میرے دن بھر کی مشقت کر رہا ہے، اس کی خدمت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی دلجوئی کرو، اس کی دلداری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو آئندہ کے لیے پھر تیار ہونا ہے کہ یہ آئندہ کے لیے مشقت کرے۔ میرے اب کہنے کا مقصد ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک مجاہدہ اور ایک ایسی مشقت رکھی ہے اور سال میں اس کو 1 مہینے کے لیے وقت کر دیا ہے کہ اب آپ کو اس مجاہدے کے مہینے کے تقریباً 25 دن گزارنے کے بعد اب اجرت کے انتظار میں ہے کہ اللہ کے اپنی اجرت آپ کو سارا پورا عبادتوں کو جیسی کیسی عبادتیں تراویح آپ کو، روزہ آپ نے رکھا، نوافل پڑھے، تلاوت کی، اعتکاف کیا، جن چیزوں سے پابندی کی ان سے آپ نے پرہیز کیا، ان تمام چیزوں کے اندر جو مشقت اور مجاہدہ ہوتا ہے وہ آپ کرنے کے بعد اب اس کے متعلق دیکھیں کہ آپ نرم چلتا ہے یہ بھی نہیں۔ اس لیے میں مختصراً بس کو ایک باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت کروں گا۔ اور وہ یہ ہے آج رمضان کی 25ویں شب اور اب رمضان کی 4 راتیں اگر پورے کے ہلاک کریں گے زندگی تو 4 اور اگر شریعت کے مطابق اگر سہولت سے چاند نظر آ جائے تو عید اور نہ آئے تو روزہ، اگر اس پر عمل ہے تو ہو سکتا ہے کہ 5 رات۔ دن اور رات، رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں اس طریقے پر اللہ نے ان کے اندر عبادتوں کو رکھا ہے کہ اس کے دن بھی عبادت ہے، اس کی راتیں۔ آج اگر جاگنے کی رات اور کل سونے کی تھی اور کل سونے کی ہے، لیکن یہ ایک رات کو جگانا اور ایک رات کو سلانا جو ہے یہ اس کے اندر بھی ایسی حکمت اللہ نے رکھی ہے کہ ایک رات کو جاگو تاکہ ایک رات پھر آئندہ آرام کرو۔ آرام اس لیے کرو کہ اگلی رات کو پھر جاگ سکو۔ تو جو سونا تمہارا اس لیے ہے کہ کل کی رات پھر جاگنے کی ہے، اللہ کے یہاں جاگنے والی رات کا ثواب بھی جاگنے کا ملتا ہے، اور جس پہ تم سونے گزارو گے اس کا بھی ثواب اللہ کے یہاں جاگنے کا ملے گا، اس لیے کہ وہ جاگنے کے ارادے سے اور جاگنے کی نیت سے۔ تو خدا کے یہاں اجر جو ہے اس رات کا نہیں جس میں تم کو سو کے گزارا وہ بھی اللہ کے یہاں جاگنے کا۔ اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتیں جتنی بھی تاخراتیں ہیں یہ سب قدر کی رات، اور وہ قدر کی رات ہمارے یہاں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں،
عربی کسی اور کا. اللہ نے اس رات اس کی ایک بڑی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس رات کے اندر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو کتاب ویسے تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ 30 سپاروں کی کتاب یہ جو رچی ہوئی ہے ہماروں کے اندر صحیح بات لیکن جو کتاب نہیں ہے یہ کتاب نہیں ہے. اصل میں یہ اللہ کی صفات ہے. اللہ کا کلام اور کلام جو ہوتا ہے وہ انسان کی صفت ہوتی ہے, انسان کی اختراع ہے, انسان کی ایجاد ہے. جب کوئی آدمی بولتا ہے تو یہ بولا اس کی صفت ہے. تو اللہ کی ایک اپنی ذات ہے اور اس کی صفات بے شمار ہیں اور ان صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کا کلام. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کتنی بڑی سعادت حاصل ہو گئی تو آپ اس طرح سے ہو گئے. آج 25 گھر ہے, رمضان کے آخری عشرے کی 4 راتوں میں سے ایک رات. یہ سعادت آپ کو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو رمضان کی پہلی شب میں کسی کو یہ معلوم تھا کہ ہم 25 شب پر خیر و عافیت سے پہنچے؟ کسی کو معلوم. اور کسی نے بڑی اچھی بات اس کا شعر ہے, فرمایا کہ شکر اللہ کے نمردے مرسیدیں بدوست, شکر اللہ کے نمردے مرسیدیں بدوست, آخری بات بڑی ہمت مقدار رحمان. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مرے نہیں اور ہمیں اللہ نے موت نہیں دی اور اللہ نے اس منزل کے قریب ہمیں پہنچا دیا کہ جس نام صحابات اور اقتدارات کے بعد سے 25 کے قریب آج ہم قریب ہیں کہ ان عبادتوں کی تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. اللہ کو اس پر قدرت دی. اگر ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو ایک نے بہت سے طریقے ہیں کہ ان تمام سعادت ہو سکتے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص جا رہا تھا گھوڑے پر سوار اور اس کا نوکر کے ساتھ تھا. تو اس نوکر نے کہا کہ ضرور میں نماز کا وقت ہے, اگر اجازت دے تو نماز پڑھ لوں. اس نے کہا ہاں جاؤ پڑھ لو. عصر کی نماز کی, ویسے بھی سفر کی نماز 2 رکعتیں, یہ نماز پڑھنے کے لیے گیا. یہ صاحب بہادر گھوڑے پر اس کا انتظار کر رہے, نماز پڑھ کے تب واپس آیا نہیں. بہت دیر ہو گئی تو اس نے آواز دی, ارے کمبخت کہاں مر گیا, واپس کیوں نہیں آ رہا؟ تو وہ اندر سے اٹھنے جو بچی تھی اس میں نماز پڑھنے کے لیے وہ کھانے گیا تھا. وہ اس نے دیکھا کہ آقا بہت بے چین ہے تو کہا کہ جناب اس لیے نہیں آتا کہ مجھ کو آنے نہیں دیتا. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ نہیں جنگل میں کون ہے جس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا کون مجھے آنے نہیں دیتا؟ تو خادم نے اندر سے جواب دیا کہ حضور
جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر. کوئی ایک طاقت ایسی ہے کہ جس نے تمہارے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے ہو، اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی کہ تم مسجد سے نکل نہیں سکتے ہو، مسجد میں بیٹھنے کی کوئی چیز. ہم اور آپ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جب آج اس مرحلے تک پہنچ تو کیا کیا سعادتیں حاصل ہوئی آپ کو پتہ نہیں. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوا. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی ہے اور ابھی یہ اسلام بھی لے کے آیا، اسلام بھی، اور ان کا نام ہے ابو رکانہ. اور ابو رکانہ وہ ہیں کہ عرب کے اندر ان کی شہرت ہے پہلوان کی بھی بہت بڑے پہلوان، جیسے آپ کے یہاں گاما پہلوان، کوئی جتنے نہیں ہو سکتا. ابو رکانہ نے جب یہ سنا کہ ایک ایسی پیغمبر کی ذات اور ہستی آئی ہے دنیا میں کہ جو یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر ہوں اور خدا کا کلام نبی کے ذریعے سے مجھ پر نازل ہو رہا ہے، اس نے کہا، ابو رکانہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، چلو چل کے ہم بھی کیوں نہ زیارت کریں اور دیکھیں کہ باقی وہ نبی سچے ہیں یا نہیں. اور چلو خیر ابو رکانہ کے آدمی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اور اصل بات یہ ہے کچھ تو آدمی کے اندر بھی ہونا چاہیے اور اصل خدا کی، اس لیے کہ کسی کا بڑا فرمایا کہ دربار اللہ روز تو درشورت کہا کہ بادل جب برستا ہے تو برسنے والے بادل کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں کرتا، یہ کوئی سب پہ برستا. یہ زمین کا اپنا نصیب ہے کہ کوئی زمین ایسی ہے کہ جس کے اندر پانی گرتا ہے اور پھیل کے چلا جاتا ہے، زمین کو، لیکن کوئی زمین ایسی نصیب والی ہوتی ہے کہ جس پہ ایک چیٹا بھی پڑ جائے تو بہت لیتا ہے. ابو رکانہ گئے اور جا کے وہاں پر جب زیارت کی ہے تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ آدمی جھوٹے نہیں. فرمایا کہ مرد حقانی کے پیشانی کا نور، مرد حقانی کے پیشانی کا نور جب چھپا رہتا ہے پیش ایسی شرور. مرد حقانی کی پیشانی کا نور کبھی نہیں چھپا. اللہ تعالیٰ نے سچ کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ سچ ماتھے پر ہوتا ہے، سچ چہرے پر ہوتا ہے. ابو رکانہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا ہوں، بہت کچھ میں نے آپ سے سیکھا، لیکن میری گستاخی معاف، میں ہوں مسلمان. ہمارے دوست لوگ بڑے اچھے آدمی ہیں، خیال میں
تو جب پہلوانی کا ذکر آیا تو مجھے پہلے ہی نہیں سمجھ آیا. پہلوان ایک میری گستاخی ہے, مجھے معاف کر دیجیے. میرا دل جب مطمئن ہوگا کہ مجھ سے اگر پنجہ آسمانی اور طاقت کا مجھ سے مقابلہ اگر کر دے اور اس میں بھی اگر آپ مجھے زیر کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ سچے نبی اور پیغمبر ہیں اور میں آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے اور ایک بات کیا ہے کہ ہر آدمی جو اپنا کام کرتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی ضرورت اس میں ذرا آپ جو بتائیے کہ حق پہ کون تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اصل ہے میرے جیسا کوئی نالائق آدمی ہوتا تو میں تو اپنے علم کے سارے گھوڑے کھول دیتا اور میں کہتا ثابت کرتا کہ یہ حق پہ تھے یا وہ حق پہ تھے, دلائل دیتا, بہت سی باتیں پیش کرتا. یہ مجھ جیسے نالائقوں کا کام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے اور انسان کی خیر پائی اور بلائی یہ ہے کہ جو آدمی اس الجھن میں پڑا ہوا ہو تو اس کا صحیح خیر خواب جو ہے کہ جو اس جھگڑے سے اس کو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خط میں لکھا جواب میں کہ تم نے یہ نہیں لکھا کہ تم کام کیا کرتے ہو. تو مجلس میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کے سوال تھا کہ حضرت علی حق پہ تھے کہ امیر معاویہ حق پہ تھے, آپ نے یہ سوال پوچھ کے کہ بھائی تم کام کیا کرتے ہو تو اس کے سوال سے اس سوال کا کیا تعلق ہے. فرمایا کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کی ذہن کی سطح معلوم ہوتی ہے تاکہ جواب اس کے مطابق ایک آدمی ہے اگر پہلوان ہے وہ کوئی سوال کرے گا تو اس کی ذہن کی سطح کچھ اور ہے. ایک آدمی ہے اگر وہ صحافی ہے تو اس کی ذہن کی سطح کچھ اور ہے. لیکن حق کو پرکھنے کا معیار جو ہے وہ نہ پہلوانی ہو سکتی ہے, نہ صحافت ہو سکتی ہے, نہ سیاست ہو سکتی ہے, نہ تجارت ہو سکتی ہے. حق جو ہے حق ہے اور اس کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ہر انسان کے اندر حق شناسی کا ایک مادہ رکھا ہے. حق انسان خود بخود اس نے یہ جواب لکھا کہ نہیں میں موچی کا کام کرتا ہوں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ جواب لکھا کہ بھائی تم موچی کا کام کرتے ہو, تم اپنا کام کرتے رہو اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جب اللہ کے یہاں تمہارا اعمال نامہ پیش ہوگا تو تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم بتاؤ امیر معاویہ حق پہ تھے یا علی حق پہ تھے. تو لہذا تم اپنے آخرت کی اور اپنے مغفرت اور اپنے نجات کی فکر کرو. امیر معاویہ اور علی کی فکر کہاں پر ہو. بھائی ہم امیر معاویہ کو بخشوائیں یا حضرت علی کو بخشوائیں تو اپنی تو فکر کریں کہ ہماری بھی بخشش ہونے والی ہے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی بخشش اللہ تعالیٰ کرے گا. کون حق پہ تھا کون نہیں تھا اللہ جاننے والا ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم حق پہ نہیں. ابو رکانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کچھ بھی لے لیجیے, اگر مجھے دیر کر دیا آپ نے تو پھر میرا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرایا فرمایا چل ابو رکانہ اگر تجھے یہی تیرا شوق ہے تو چل آ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رکانہ سے کچھ نہیں کی، اور یہ مشہور عالم اور مشہور زمانہ عالم کا گانا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکتے ہوئے اس گانا کو عالم ابو رکانہ کپڑے چھاپتا ہوا نگاہیں نیچی، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، شرمندہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی غیر معمولی طاقت ہے، آپ نے مجھے گرا تو دیا۔ مطلب یہ ہمارے لوگ کی سیاسی پارٹیوں کی طرح کہ جب وہ ہار جائے تو جیسے کہتی ہے نا کہ میری ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ہم نہیں مانتے، ایسے ابو رکانہ نے نہیں کہا کہ میری ساتھ دھاندلی ہوئی ہے میں اسے کچھ تو نہیں مانتا، اس نے کہا نہیں آپ نے گرا دیا میں مانتا، لیکن میں حیران ہوں، میں تو ابھی سمجھنے بھی نہیں پایا تھا، ابھی اپنے آپ کو سنبھالنے بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک آپ نے مجھے گرا دیا، میں ابھی تک حیران ہوں کہ کیسے ہو گیا۔ تو میں اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بعد آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر ایک مرتبہ آپ مجھے اور وہ کرتے تو پھر میرے دل میں گزرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر کشتی میں اور ابو رکانہ ابو رکانہ کے اشارے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر کشتی لڑی اور ابو رکانہ کو اسی طریقے سے شکست دی ہے کہ ابو رکانہ جد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر سوار ہیں، اور اس طریقے پر سوار ہے کہ ابو رکانہ نے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ہاتھ ڈال رکھا ہے، قرآن نے پیچی ڈال رکھی ہے، اور اب حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو رکانہ بس اب چھوڑ دے، تو شکست پا چکا ہے، اور ابو رکانہ چھوڑتا نہیں ہے اور اپنا سینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے بھرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے شکست تو آپ نے دے دی، اب زندگی میں یہ سعادت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی کہ جیسے سینے سے سینہ آپ کا میرا میرا ہوا ہے، یہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی، اب دوبارہ کبھی نہیں۔ اور یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں یہ پوچھتا ہوں ابو رکانہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جب چلا، کیا اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ کے سینے سے سینہ لگا کھانے کی سعادت مجھے حاصل ہوگی؟ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کی تعداد ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کتنے صحابہ جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن ان میں سے کس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس طریقے سے نصیب ہوا جیسے ابو رکانہ کو نصیب ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں بعض مرتبہ ایسی سعادت نصیب ہوتی ہے جو تمہارے وہم و گمان میں اور اللہ قرآن سن لیا، ہاں جی ہم تو ملے ہوئے قرآن سن کے آگے، میں قرآن سن کے آگے کو معلوم بھی ہے قرآن کیا آج یہ آدمی ماشاء اللہ حافظ بھی بہت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے اندر اضافہ کرے۔ اب یہ تو سعودی عرب کے اندر بھی آج آپ کو حافظ ضرور آئے ہیں، سعودی عرب میں تو ہر چیز امپورٹ ہوتی تھی، حافظ بھی امپورٹ ہوتی تھی، ان کے تو کرانے پڑھانے والا حافظ بھی ہوتی۔ یہ تو اب 20 سال پر چکی، یہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کا صدقہ اور فضل ہے کہ آپ سعودی عرب کے اندر بھی آپ دیکھیے تو یہ ہمارے
قرآن نازل ہوا مکے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور عرب میں نازل ہوا. اہل عرب پہلے مخاطب تھے، لیکن ایک دور ایسا گزرا ہے کہ پھر اس کے بعد عرب قرآن سے نکلا. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ جن کے شاگردوں نے جا کے پھر حجاز میں اور حجاز مقدس میں اور ہر ممالک کے اندر دین کا چرچا کیا، وہاں فارسان کیے، وہاں قرآن کی تعلیم ہوئی، وہاں قرآن پڑھنے والے کا پھر ہم کو کس طرف آئی کہ بھائی یہ ادبی ہے. میں وقت سے یہ بات کرتا ہوں، یہ قاری اسماعیل صاحب بیٹھے اور ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، مدینہ منورہ ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند قدم کے فاصلے پر. میں گلے جھکا کے افطار سے 1 گھنٹہ پہلے میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا اور میں نظریں جھکائے قرآن پڑھ رہا ہوں اور آواز میری آہستہ آہستہ ذرا بلند ہو گئی. مجھے کچھ ہوش نہیں میری. جب میں نے ہاتھ اٹھا کے دیکھا میرے ارد گرد عرب جمع تھے، اور جب میں نے اپنی تلاوت ختم کی تو کوئی آ کے آنکھوں کو بوسہ دیتا تھا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا تھا. کہتے تھے کہاں کے ہیں آپ، کہاں آپ. میں جب کہتا تھا کہ میں ادبی ہوں اور پاکستانی ہوں، وہ کہتے تھے ہمیں یقین نہیں آتا کہ کوئی ادبی اور کوئی پاکستانی جنت سے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے جس میں آپ پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اساتذہ کی قبروں کو اللہ تعالیٰ دور سے منور کرتے ہیں. آج سارے عالم میں قرآن کا چرچا جمع نہیں ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے اساتذہ کا قصور ہے. یہ میرا چیلنج. میرے دوستو آج آپ قدر کریں نہ کریں، لیکن خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے ڈھونڈتے پھریں اور معلم اور استاد نہ ملے. میرے دوستو اس زمان اس دور سے پناہ مانگو اور آج کی اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ گلی گلی کوچے کوچے تمہیں ان صحیح قرآن بچوں کو پڑھانے والے استاد مدد سے وقت تک موجود. قرآن جس کی تم تلاوت کرتے، جس کی یہ سالگرہ کیوں نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کلام ہے اللہ، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تحریر نہیں ہے. باقی جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کو صحف ادا کیے ہیں، ان کو صحیح نہیں. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت کا مطلب یہ ہے اگر تم ذات کو نہیں دیکھ سکتے تو اگر تم نے صفت کو دیکھا تو سمجھو کہ ذات کو دیکھا. اگر ذات کو نہیں دیکھ سکتے اور نہیں دیکھ سکتے، اگر تم ذات کو دیکھ سکتے تو حضرت موسیٰ نہ دیکھ لیتے. ان سے کیوں کہا گیا کہ لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے تم؟ اچھا دیکھ نہیں چاہتے ہو، ولیکن انظر الی الجبل، اچھا پہاڑ کی طرف دیکھو، دیکھو پہاڑ. وقبل موسیٰ صلی فرما تجلی، اللہ نے اس پہاڑ پر جب اپنی تجلی ذرا سی تجلی نہیں کی تو موسیٰ رسائے. یہ چیز نظر آئی، اللہ کی ذات نظر آئی. اللہ نے اپنی تجلی کا ذرا سا پرتو پہاڑ کے اوپر ڈالا تو دور. اللہ کی ذات کا پرتو پہاڑ میں پڑے تو دور ہو جائے، اور اللہ کی ذات کا پرتو خانہ کعبہ میں پڑے تو بیت المعمور ہو جائے. اللہ کی ذات کا پرتو اگر کسی تجلیات کا اگر اظہار رد میں ہو تو وہ رات میں ہے تو قدر ہے. اور اللہ کی ذات کا پرتو اگر تمہیں الفاظ سے بتائے تو وہ بات نہیں. یہ یہ قرآن ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اور بات بتا کے وہاں پر میں نے یہ ساری باتیں بتا دی. اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے لیکن اللہ نے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایک قرآن نازل نہیں کیا، اللہ نے دو قرآن نازل کیے. ابھی تک تو ہم یہ
سنتے چلے آئے کہ تو ایک ہے کہاں مولوی صاحب 30 سے 12 لوگ میں دوسرا کا چلا کرتا ہے وہ آج آپ کو ہے نہیں ساتھ میں اس لیے کہ ہمارے ایک بندہ جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی کچھ ظاہر ہے ہوا اللہ قرآن کا ہے تو اگر کچھ حصہ آ جائے کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کے ہاتھ میں تھا وہ کہیں چلا گیا وہ بکری کھا گئی اچھا اگر وہ بکری کھا گئی تو پھر اس میں سے کچھ اور کھائی ہوگی پھر اسی کے مقدر ہوگی کیا جانا اور بکری کا بھی پیٹ اگر بھرنا تھا تو قرآن سے ہی بھرنا تھا وہ معمولی پتے کھا کے دوسرا گزر ہو جاتا اس کے صحیح کے کھا کے گزر ہو گیا کیا کرنا تھا اگر یہ بکری کھا جائے یہ کوئی چیز کھا جائے یہ قرآن مٹنے والا نہیں یہ مٹنے والا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں یہ مٹنے والا نہیں کیوں تورات کہاں گئی مٹ گئی زبور کہاں گئی مٹ گئی انجیل کہاں گئی مٹ گئی قرآن کہاں ہے موجود ہے مٹے گا کیوں نہ تورات کے لیے کہا کہ میں حفاظت کروں گا نہ انجیل کے لیے کہا کہ میں حفاظت کروں گا نہ زبور کے لیے کہا کہ میں حفاظت کروں گا قرآن ایک ایسا کلام اور کتاب ہے کہ جس کے لیے کہا میں نے نازل کیا اور میں خود اس لیے وہ کیسے مٹے بس اب آپ کے زیادہ مجھے تھوڑا سا سگنل ایسا لگا ہے کہ اب اس کے بعد نہیں ہے میں ایک بات دنیا میں 2 قسم کی قومیں ہوئی ہیں ایک وہ جن کے اوپر اللہ ہے جن کے لیے نبی پیغمبر لایا اور کتابیں نکالی تھی ایک قوم ایسی تھی کہ جس نے کہا کہ یہ کتاب تو نہیں ہے کتاب تو وہاں باقی نبیوں کے اس چکر میں نہیں ہوتے نبیوں کو تھے کتاب تھی کتاب پڑھیں گے عمل کریں گے باقی یہ نبیوں کا جھگڑے کو بتایا بچنا ان کو بھی کیا کہ اپنے نبیوں کو تو انہوں نے قتل کیا قرآن کہتا ہے کہ یہ کون سی قوم ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے یہ یہودی دل تو چاہتا ہے کہ ویسی کمزوری ہوتی ہے جب بلاتے ہیں ذرا تھوڑی سی بولنے کی اگر احمد طاقت ہوگی ایسے وقت بتائے تو پھر میں آپ کو ایک اور کی تاریخ کو سنانا چاہتا ہوں اب وقت نہیں اور میں بتایا یہودی بنی اسرائیل اور آج دنیا میں یہ میں اشارہ سے بس ایک بات کر رہا ہوں دنیا میں کنٹرول جو ہے پوری دنیا میں جیسے یہاں مسجد سے لے کے اور یہ اسکولیہ تک جہاں سے ابھی ہمارے لے کے اتنی بڑی ایک سڑک ہے امریکہ کے اندر نیویارک میں وال اسٹریٹ کے اندر سب ہوتی ہے وال اسٹریٹ جو ہے دنیا کے یہودی وہاں پر بیٹھ کے دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتے کس کو پھوکا نظر کرتے ہوئے رکھے کس کی کرنسی کو گھٹا دو کس کو بڑھا دو یہ سب کو کام یہ بنی اسرائیل کو ہے اور آج دنیا کے بھائی کوئی جھگڑے نہیں ہے اصل میں مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے ہم لوگ لگتے ہیں دیوبندی شیعہ سنی اب اس کے اندر بھی ایک دیوبندی ذرا لائٹ دیوبندی پھر ایک دیوبندی ذرا ہارڈ دیوبندی پھر ایک دیوبندی ذرا وہ بندوق والا دیوبندی ایک بریلوی ذرا میڈیم بریلوی پھر ایک ذرا لائٹ بریلوی ایک ذرا بندوق والا بریلوی ارے کیا لگا رکھا ہے کیا اللہ کے واسطے ہوش کے معلوم تم جو بندی بریلوی شیعہ کے چکر میں خدا کی قسم میں تم سے کہتا ہوں دنیا میں جھگڑا جو بندی بریلوی شیعہ کا نہیں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جھگڑا ایک ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کے خون کے پیاسے اور ان کے لوگوں کا بس یہ دو دنیا میں ہے رسول اللہ کا کہنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا
اللہ. آپ نے فرما دیا بس ملتیں دو ہی ملتیں ہیں، نہ کوئی مہاجر ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی ایرانی ہے، نہ کوئی عراقی ہے. ملتیں دو ہیں، ایک ملت کفر ہے اور ایک ملت ایمان اور ملت اسلام. بس اصل فرما ہے. تو بھائی مسلمانوں کو مارنے کا الزام یہودی اپنے ذمہ کیوں ہے؟ اگر مسلمان یہ کام خود ہی کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے، آپ خود سوچیں کہ بھائی جب ہم ایک دوسرے خود ہی مار لیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں پر آپ کو مارے اور اپنے عام کر کے اور اپنے منہ میں تاغت مجھے کون سا بیٹھی ٹھیک ہے ہمارا ساتھ یہ کام کرتے رہنا. آپ کو مسلم یہ بات کو پہلے سے نہیں بتاؤ. میری گزارش ہے یہ حقیقت یہ وہ قوم ہے کہ جو کہتی تھی قرآن کریم نے فرما دیا اس کے بارے میں، فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا ہے. اللہ نے ان کے لیے ذلت رکھ دی، ان کے لیے مدد کر دی گئی. کیوں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اللہ کے نبیوں کو یہ مظلوم ان کو قتل کرتے تھے اور کیا وہ پاتے تھے. ایک قوم وہ تھی کہ جس کے نام فرمایا نبی، وہ قوم مٹنے کے مطلب ویسے قوم آج ان کی کتاب ہے، نہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، نہ ان کا اور جمع ہے. دوسری قوم آئی، اس نے کہا کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو کتاب میں کیا کیا چھوڑو کتاب نبی کہتا ہے جن کتاب میں لکھا ہے کتاب میں لکھا بھائی کتاب تو رکھو وہاں پر. ہم تو نبی کی ذات کو جانتے ہیں، جو کچھ ہے نبی کی ذات ہے. بس یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ میاں کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. اللہ میاں کی بھی عظمت اس لیے ان کے دل میں ہے کہ یہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے باپ ہے اس لیے عیسیٰ. ایک قوم جس نے کتاب کو اختیار کیا نبیوں کو چھوڑ دیا، دوسری قوم کے جس نے نبی کو اختیار کیا کتاب وہ بھی مٹے، ان کا دین بھی بس. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ کتاب مٹنے کے لیے نازل نہیں فرمائی، یہ کتاب باقی رہنے کے لیے نازل فرمائی. لہذا کیسے باقی رہے گی؟ فرمایا کہ ایسے باقی رہے گی. ماضی کی امتوں کو دیکھو، ان سے سبق حاصل کرو. ایک نے کتاب کو چھوڑا، نبی کو اختیار کیا. ایک نے نبی کو اختیار کیا، کتاب کو چھوڑا. تم ایسی غلطی نہ کرنا. تمہارے لیے میں دو قرآن بھیج رہا ہوں. ایک قرآن 30 سپاروں والا قرآن ہے اور ایک قرآن چند قرآن ہے اور وہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس جتنا اہم قرآن کے 30 سپارے اتنی ہی اہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نہ نبی کو سمجھ سکتے ہو قرآن کے بغیر، نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہو نبی. اس کا مطلب یہ اللہ نے دو قرآن نازل فرمائے. ایک قرآن علمی قرآن ہے اور ایک قرآن عملی قرآن ہے. ایک قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق کو صرف قرآن تھے. گویا اللہ کی صفات ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تجلی دور پہ ہوئی تو دور ہو گئی، جب تجلی بیت اللہ پہ ہوئی تو معمول ہو گئی، اور جب تجلی قرآن کی صفاتوں پہ ہوئی تو اللہ کا کلام ہو گئی، اور جب وہ تجلی رسول اللہ کی ذات کے اندر آئی تو وہ عملی قرآن ہو گیا. قیامت تک یہ قرآن اور وہ قرآن دونوں. اس لیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ یہ اللہ نے اپنی صفات کا جو سب سے اہم صفت ہے قرآن کی اس کو نازل فرمایا. میرے دوست مسلمانوں کی بات ہے، جب تم یہ زبان بولتے ہوئے اللہ کے حضور میں پیش ہو گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھا کے چھو لیں گے. میرا کلام اور میری قرآن اور میری کتاب
اور سنتے ہوئے آئیں گے۔ لیلۃ القدر کی بھی ایک سب سے بڑی فضیلت ہے۔ بہت سی باتیں آج آپ کو سما ہے، تلاوت قرآن، سماعت قرآن، رمضان کی اطاعت رات، رمضان کا مہینہ، دن کے روزے، رات کا اعتکاف، رات کے نوافل، رات کی تلاوت، ساری چیزیں جمع ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے پر ہم سارے مہینے جس چیز کے لیے تڑپتے رہے، اللہ تعالیٰ اب چیز ہمیں عطا فرما دے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کس کے لیے تم بھوکے پیاسے رہے؟ کس کے لیے راتوں گاتے رہے؟ کس کام کے لیے تمہیں تڑپتے رہے؟ کبھی سوچا اور کیا کسی آدمی کو خوش کرنے کے لیے؟ تو دنیا بیت الخلا میں جانے پانی پی سکتے تھے، کوئی آدمی بھی نہ ہو رہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ رمضان میں جو کچھ کرتے رہے خدا کی رضا کے لیے کرتے رہے، اور اب تڑپ رہے ہو اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں عطا۔ بس اب رات کے اس حصے کے اندر جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کیوں تو جب چاہے مان لو، لیکن اصل چیز جو مانگنے کی ہے 25 دن تم جو مجاہدہ کرتے رہے اور آگے مانگتے کرتے رہے، بس وہی چیز مانگو، اے اللہ ہمیں تو اپنی رضا دے، جس کے لیے ہم یہ سب تیرے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بس اللہ کو قدر کے اندر جانتے آپ جو حصہ رہ گیا ہے اس کو دعا کے لیے ہوئے گا، اس کو جا کے لیے گزارے ذرا کیجیے۔ میں اپنی ہمت سے ذرا آپ اس یاد کو دیکھے اور کچھ مسئلے میں بول دیں کہ میں نے اتنی باتیں ایسا کی میرے ذہن نہیں ہے، اور میں بس ان کے دماغ کو ساتھ کرتا ہوں اور آنے کے لیے کہ وضو کا اور یہ مہینہ ہے اور رات ہے، اس رات کے اندر یہ ایک رات ہے کوئی نہ کوئی قدر کی، لیکن راتوں میں سے وہ ایک رات ہوتی ہے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہ کہیں باہر ڈھونڈتے رہیے، وہ آپ کو ملے گی، اللہ کے گھر میں ملے گی۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ اللہ کا گھر یہی ہے جہاں آپ رہتے ہیں، وہ ہمارے کے قریب گاؤں میں چھوٹا سا، اس کا نام ہے تاج پور نصرپور روڈ۔ اچھا، وہاں پر ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا بطائے فقیر۔ آدمی مسلمان آدمی کا بتایا، لیکن تھا وہ اسی ٹائپ کا آدمی جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایسی باتیں کرتا تھا، ملا نصیر الدین ٹائپ۔ اس نے بیچارے میں گھر مانگا کرتا تھا، کسی سے گائے آتی تھی اور روزانہ جو وہ چارہ کاٹ کے لاتا تھا، وہ گھر میں چارہ وہ گائے کھانے کے لیے جاتی تھی۔ تو وہ جب بیچارہ وہ سوکھ کر چلا گیا، وہ آخر کو کہیں سے رہی تھی ان کا بڑا گیا۔ یہ دعائیں کرنا تھا بہت دن سے، اللہ نے اس کی گائے مر جائے، اللہ کرے اس کی گائے مر جائے، میرا گلا زمین سوکھ رہا ہے، اور اس کی گائے کے لیے وہ وہاں سے اس کو بلایا، اس سے گائے کر ہاتھ پہ نہیں کرتے، جب گائے کے پاس لے اس کو ہاتھ پہ میری کیا ہے اسے پتا ہے کہ گائے میں اور گلے میں کیا فرق ہے، میں تو ان سے گائے کے مارنے کی دعا کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ اس بتاؤ فقیر کو پریشان کرو، اور بچوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک بچے کو تیار اس بچوں کو جا کے کہا جو مجھے بتایا فقیر ہے، اس کے گھر کے سامنے جا کے باہر بیٹھ کے بتانا، ایک بچہ ڈرا کہنے لگے جیسے کہ ہمارے والے تم تو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو دنیا کا بیٹا ہوں، کیا کرے گا تو چھوڑ اس کو تیار کیا، وہ چھوٹے بچے یہ حضرت ابھی کر ہی رہا تھا کہ بتانا چاہیے، اور وہ